الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والقدرة والكبرياء والثناء والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وأمدتنا ومعتمدنا جميلنا وجليلنا وكفيلنا ووكيلنا اولانا و اعلانا و مولانا محمد النبی الامی المحبوب المعلا وعلى آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ و علماء اہل سنتہ و ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاجی ماسٹر بوستان خان مرحوم اللہ ان کی قبر پہ اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، جن کے ایصال ثواب کی محفل کے سبب مجھ گناہگار سمیت آپ تمام نیک احباب ہر سال اس گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس گھر میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ذی وقار حضرات، آپ سارے سوچ رہے ہوں گے اعلان 1 بجے کا ہوا تھا کہ 1 بجے بیان ختم ہو جائے گا، اور واقعی ختم ہو گیا ہے۔ اب تو 1:01 ہوئے ہیں، اگلا بیان یعنی شروع ہو گیا اب تو۔ لیکن میں سوچ رہا تھا جب آپ خطبہ سن کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے اور درود و سلام پڑھ رہے تھے آیت درود سن کر، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا پروگرام ہے آج کوئی 1.5-2 گھنٹے تقریر سننے کا، حالانکہ آج بھی میرے پاس حسب روایت چند منٹ ہی ہے۔ کیا خیال ہے چند منٹوں کی تقریر کی جائے؟ ویسے میرا تحصیل کلر سیدہ میں نصیر صاحب تشریف فرما ہے، بہت بڑی محفل میں ایک خصوصی خطاب 1 منٹ کا بھی ہوا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تقریر ہو، ضروری بات یہ ہے کہ محفل میں آنے کے بعد ہمیں اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہ کہو سبحان اللہ، تہاڈی مرضی۔ زندگی موت کا تو پتہ کوئی نہیں نا۔ مزہ یہ ہے کہ محفل میں جانے کے بعد بندہ کم از کم یہ نیت کر لے کہ میرے رب اب مرنے سے پہلے جو آخری نماز میری ہوگی وہ بھی قضا نہیں ہوگی۔ آپ کی مرضی ہے، نہ کہیں سبحان اللہ۔ مزہ یہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو میرے امتی کے چہرے پہ داڑھی سجی ہے، کل قیامت والے دن یہ داڑھی نور بن کے چمکے گی۔ پوچھا سرکار قیامت والے دن کیسے پہچانیں گے ہمیں آپ؟ فرمایا میں تو پہچانوں گا، لیکن تمہاری ایک بڑی زبردست شناخت ہوگی۔ تم وضو کرو گے، پانی جس عضو پہ لگے گا قیامت والے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا وہ۔ مزہ تب ہے کہ یہ کل قیامت والے دن جو نور بن کے ہمارے چہرے پہ چمکنا ہے وہ کبھی بھی کسی گندی جگہ پہ کٹ کے نہ جائے، وہ ہمارے چہرے پہ سجا رہے۔ آج کی محفل کا مزہ تب ہے، میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت میں میرے نبی کے چہرے کا ذکر ہے، دوسری آیت میں میرے نبی کی زلفوں کا ذکر ہے، اور ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے وہ عرض کرنی ہے، اور 2 شعر پڑھنے ہیں نبی کی زلفوں کے۔
مجھے بتا دیں، جب آپ اشارہ کریں مجھے پہلے بتا دیں بلکہ ہے جی۔ پڑھیں جی، زلفوں کا ذکر کریں، پھر 2 شعر اجازت ہے مجھے الحمدللہ۔ زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں، انہاں زلفاں دی وکھری شان بہبا، اے کھل جاون جدا نازل تھیندا قرآن، زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں، انہاں زلفاں دی وکھری شان بہوا، کھل جاون جدا نازل تھیندا قرآن، زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی، انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے، انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے، 1.25 لاکھ نبیاں دی لج ہے، زلفاں مدنی دیاں، زلفاں، ایک مرتبہ دائیں ہاتھ بلند کر کے آپ نے مدنی دیاں کہنا ہے۔ یہ وہ زلفیں ہیں جن کی قسمیں میرا رب اٹھاتا ہے۔ آپ ذرا پیار سے ہاتھ بلند کر کے یا منچلے نوجوان اور محبت سے کہیں، زلفاں، آئے میں صدقے دل خوش کر دیا، زلفاں، انہاں زلفاں دے وچ جڑا چیرے، انہاں زلفاں دے وچ جڑا چیرے، 2 جگ اس چیر دا اسیر، زلفاں مدنی دیاں، زلفاں مدنی دیاں، انہاں زلفاں دی وکھری شان وہبا، کھل جاون جدا نازل تھیندا قرآن، زلفاں مدنی دیاں، زلفاں، انہاں زلفاں تو میں جندوارا، کیوں حسنین دیان مہارا، زلفاں مدنی دیاں، اب ساری حدیثیں میرے سامنے، قرآن کی آیتیں میرے سامنے، اور وقت میرے سامنے، کیا کروں، کیا کیا بیان کروں۔ اچھا چلو ایک خوبصورت پیغام وہ سنو میرے نبی کا۔ میرے نبی کے 2 صحابی ہیں، ایک نے صحابی کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، لیکن میرے نبی نے قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد فرما دیا کہ تو نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے تو منافق تھا۔ دوسرا تھا میرے نبی کا سچا صحابی، ایک کا نام ہے حضرت عبادہ بن صامت، اور جو دوسرا ہے وہ سارے جانتے ہیں اس کو، عبداللہ ابن ابی۔ کلمہ پڑھا تھا اس نے، نمازیں پڑھتا تھا نبی کے پیچھے، اندر سے اسلام کی جڑیں بھی کاٹتا تھا۔ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اے ذرا بالکل میری یہ بات سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے گا۔ دونوں بیٹھے ہیں صحابہ کے درمیان۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں، یار جب میں نے اسلام قبول نہیں نہ کیا اس وقت میرے بڑے بڑے یہودیوں کے ساتھ تعلق تھے، بڑے بڑے مالدار یہودیوں کے ساتھ میری سلام دعا تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اے سنیا جے نبی کا صحابی کیا فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت، صحابہ جب سے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے اب رائی کے دانے کے برابر بھی میرے دل میں کسی یہودی کی محبت نہیں، یہ دل میں نے اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ جناب عمر نے بھی جب یہ کہا تھا نا، یا رسول اللہ میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے، تو میرے نبی نے فرمایا، عمر ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا، کامل مومن تو تب ہوگا جب دنیا و مافیا سے بھی بڑھ کر اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد سے محبت کرے گا۔ تو جناب عمر جھوم اٹھے اور جھوم کے کہا، یا رسول اللہ پہلے دنیا و مافیا سے زیادہ محبت کرتا تھا، اب عمر اپنی جان سے بھی بڑھ کے محمد سے محبت کرتا ہے۔
حضرت عبادہ بن صامت نے صحابہ کے درمیان برجستہ کہا کہ اب میرے دل میں کسی یہودی سے کوئی رائی کے برابر بھی محبت، آپ سارے بولتے نہیں ہیں، رائی کے برابر بھی محبت، صحابہ کا کیا طریقہ ہے؟ کسی یہودی کے بارے میں دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی محبت۔ عبداللہ ابن ابی کہتا ہے میں نے بھی جب کلمہ پڑھا نا تو چونکہ میرے تو بہت زیادہ تعلق تھے ان کے ساتھ، میری غمیاں خوشیاں سانجھی تھی، میں نے ان کے ساتھ تعلق توڑا کوئی نہیں۔ عبداللہ ابن ابی کہتا ہے میں نے تعلق توڑا کوئی نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کوئی بہت بڑی آزمائش سے نہ گزرنا پڑے، یہ نہ ہو جب میں آزمائش سے گزروں تو میرا پھر کون ہاتھ پکڑے گا، میں پھر کسی نہ کسی یہودی کو پکڑ لوں گا۔ یہ دونوں باتیں میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچی، میرے نبی نے برجستہ فرمایا عبادہ تو میرا سچا غلام ہے، تو نے تو یہی کہنا تھا نا، تو میرا سچا غلام ہے، تو نے تو یہی کہنا تھا۔ اور رہی بات عبداللہ ابن ابی کی تو مدینے والوں سنو، اب عبداللہ ابن ابی کے جواب میں محمد نہیں بولیں گے، رب کا قرآن آئے گا۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی، میری بات پہ لبیک کہتے ہیں تو ہاتھ بلند کر کے بتائیں، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی، نہیں زبان سے جواب دیجئے سینے کا زور لگا کے، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی، اور جب نبی زندہ ہے تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت ہو سکتی؟ بات ختم اس بات پہ۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کر کانٹوں میں پھول زندہ ہے۔ اے جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، جس کا عقیدہ ہے وہ پیار سے بولے گا، ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ لے سجنا اساں توڑ نبھائی، میں نے پتہ ہے میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن چلو سبق ہی صحیح۔ لے سجنا، لے سجنا اساں توڑ نبھائی، جان دیتی رات تیرے حشر دہاڑے، شرما تینوں پردے کج لئی